بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔ عید کا دن ہے اور خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اور آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں اسپیشل حرف راز شو عید کی مناسبت سے۔ اور آج ہم دونوں تو موجود ہیں، عوریہ صاحب اور میں، اور لیکن آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص مہمان، ہمارے دوست، ہمارے بھائی اور مشہور شاعر وسیع شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ خوش آمدید وسیع بھائی، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اپنی مصروفیات کے باوجود۔ اور آج ہم صرف گپ شپ لگانے والے ہیں، اور آج وہ جو باتیں عوریہ صاحب ہمیشہ کرتے ہیں اپنے شوز کے اندر، آج تھوڑا سا ہٹ کر عید کے حوالے سے ہم آپ سے شیئر کریں گے چند۔ اور میرے سامنے یہ دونوں شاعر ہیں، ادیب ہیں، اور میں ان دونوں کے درمیان جو ہے آج میں پھنس گیا ہوں، کیونکہ میں شاعر اور ادیب ضرور نہیں ہوں، لیکن پسند ضرور کرتا ہوں، اور خاص طور وسیع بھائی کی شاعری، اور عوریہ صاحب بھی جو خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں، اور بہت بہترین ان کی شاعری ہے، سناتے کم ہیں۔ اور آج ہم کوشش یہ کریں گے عوریہ صاحب سے ان کی شاعری سنیں اور ترنم سے سنیں۔ نہیں بالکل نہیں، مجھے بھی نہیں پتا، بے شمار، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کو نہیں پتا میں بتاؤں گا، اور پول کھولوں گا آج عوریہ صاحب کے ساتھ ملکہ ترنم لے کے ترنم کے ساتھ کریں گے۔ تو آغاز وسیع بھائی آپ سے کرتے ہیں۔ تو شاعری نویس اور بہت سارے کچھ کالم نویسی، اور بھی ڈرامہ بہت خوبصورت، ڈرامہ وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ڈرامہ، اور پھر آج کل جو آپ نیو پر جو شو کر رہے ہیں زبردست، اور واقعی زبردست۔ ایک وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہے نا ہمارے ہاں نارملی، میں ویسے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اب صرف چند لوگ ہی رہ گئے جن کو آپ شاعری سنا بھی سکتے ہیں، درست کہہ رہے ہیں، ورنہ تو اب شعر جو ہے ایک زمانے میں جس شعر کو ہم معیوب سمجھے جاتے تھے نا، وہ آج کل ریفرنس کے طور پر پیش ہوتے ہیں۔ درست کہہ رہے ہیں، مطلب ٹرک پہ لکھا ہوا یا ماچس کی ڈبی پہ لکھا ہوا شعر یا ٹانگے کے پیچھے لکھا ہوا، اچھا وہ بھی روایت ختم ہوتی جا رہی ہے، خراب ہو گیا کے پیچھے بھی، اور اب ٹرکوں کے پیچھے شعر و شاعری کی جگہ اب سیاسی لیڈروں کے جو ہے تصویریں بننی شروع ہو گئی ہیں۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تو پرانی ہے، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ بعض بڑے بڑے اچھے شعر جو ہے شاعری جو ہے ٹرک پہ مل جاتے۔ اب تو بچے جو فیس بک پہ شعر لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد زبردستی کسی شاعر کا نام اس کا لگا دیتے ہیں، وہ بڑا عجیب و غریب سا معاشرے کا عمومی ذوق جو ہے نا جی، وہ سارے کا سارا جو ہے اوورآل ایستھیٹکس جو ہے پینٹنگز میں ختم ہو گئی ہے، میوزک میں ختم، میوزک میں بالکل۔ اچھا میں اکثر اوقات کہتا ہوں، جو اگرچہ کہ ٹوٹلی بالکل ڈفرینٹ بات ہو جائے گی، کہ یہ جو نام چومسکی نے جو کتاب لکھی ہے نا مینوفیکچرنگ کانسینٹ، اس کے اندر اس نے ایک بندے کا ذکر کیا، روبرٹ مرڈاک کا۔ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس تقریباً 35% دنیا بھر کا میڈیا ہے، اور یہ بندہ نیوزی لینڈ میں عام سا اخبار بیچا کرتا تھا، بین بھی ہوا تھا اخبار اس کا برٹن میں، وہ اس کا ایک وہ جو ایون اینگر تھا وہ بین ہوا تھا۔ تو اس بندے نے کہا تھا میں 4 پالیسیز دیتا ہوں آپ کو اگر آپ نے رول کرنا ہے میڈیا نے۔ کہتا سب سے پہلی پالیسی یہ ہے کہ تمام جتنا بھی میوزک ہے نا جی، اس کو الیکٹرانک کر دو۔ جب تک میوزک عام رہے گا نا، لوگ تحمل سے، بردباری سے، سکون سے، اطمینان سے بات سننے کے اور بات کرنے کے عادی ہوں گے۔ ڈانس وہ کرے اور نکل گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ بات جو ہے نا اس کو تھوڑی سی کر کے نکل جائیں۔ دوسرا وہ کہہ رہا تھا کہ جو بھی کو بڑی شخصیت کہیں دنیا میں پیدا ہو، اس کو شخصیت مت بننے دو، اس کو ملائن کرو، اس کا کریکٹر ایسوسیشن کرو۔ یہ جی بڑا آدمی بنتا ہے لیکن اندر سے دیکھو کتنا کھوکھلا سا آدمی ہے، یہ ہے، بچے ایسے ہیں اس کے، باپ ایسا ہے اس کا، فلاں ہے، کھاتا ایسا ہے، بری طرح ایٹیکیٹ سے ملائن کرو، تاکہ کیونکہ کہتے ہیں جس معاشرے میں بڑا آدمی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے نا، وہاں میڈیا کی اہمیت بہت کم ہو جاتی ہے۔ تیسرا پر اس نے یہ کہا ہے کہ کانسپریسی تھیوری بڑی عام کر، جو کرتا ہے امریکہ کرتا ہے، جو کرتا ہے ہمارا، جو کرتا ہے فوج کرتی ہے، بچے سے ہمارے، تاکہ لوگوں کا اپنا محاسبہ نہیں کر پاتے نا، اپنے اوپر اعتماد ختم ہے۔ اور آخری بات، آپ اپنے لیے ایک سیف ایگزٹ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ یار میرا تو قصور کوئی نہیں ہے گا، انہیں سارے میرے خلاف ساتھ۔ خوفناک ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو ایک ڈیسنسی سے آہستہ آہستہ ایک ایسی طرف لے کے آؤ کہ جہاں لوگ کھل جائیں، اخلاقیات، مطلب آپ چھوٹا سا بازو دکھائیں گے، پھر اس کے بعد یہاں سے دکھائیں گے، پھر آپ اس کو پوری اس کی بازو بھی دکھائیں گے نا تو اس کو اٹریکشن فیل نہیں ہوگی، جب تک وہ مزید کسی اور طرف بھی اس کی پنڈلیاں اس کو نظر نہ آئے۔ تو یہ اصل میں اس نے ٹیسٹ خراب کیا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں چاروں چیزیں جو ہیں، آپ کو اس کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ ہمارے نظر آتا ہے، یعنی کہ عیدی صاحب سے لے کے اور کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے ہمارے معاشرے میں جس کے اوپر ہم نے کیچڑ نہ اچھالا ہو۔
ٹھیک ہے نا. آپ اقبال غالب دیکھ لیں, کوئی بھی, کسی کو بھی دیکھ لیں, کسی کو بھی دیکھ لیں. ہمارے ہاں وسیع بھائی بدقسمتی سے ایسی شخصیات کم رہ گئی ہیں جس پر پوری قوم اکٹھی ہو سکے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے نا عثمان بھائی, ایک وجہ ہی یہی ہے کہ وہ کم اس لیے رہ گئی ہیں کہ ہم اس کو جیسے ہی کوئی ابھرنے لگتا ہے ہم فوراً اس کی ٹانگیں کھینچ دیتے ہیں, ہم اس کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں, ہم اس کو ملائن کرتے ہیں, ہم اس کے حوالے سے جیسے اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مختلف چیزیں نکالتے ہیں. ہم وہ انسان ہونے کا مارجن جو ہے وہ اسے دینے کو تیار ہی نہیں ہوتے ہیں. ایک اس کی ریزننگ ہم یہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے معاشرے میں آپ دیکھیے کہ اس وقت رول ماڈل جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. کوئی ابھی میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا, ایک اور بڑی ہمارے محترم شخصیت ہیں, اب ان کے خلاف بھی لوگ لگے ہوئے ہیں. کسی کا ہم نے کسی کی عزت جو ہے, کسی کی پگڑی ہم نے سوسائٹی میں ایک لابی تھی ایک زمانے میں جب پاکستان بنا تھا. اور سوری میں اور بھی آپ کی بات, دوسرے وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا, آپ دیکھیں کہ اس سوسائٹی کا فخر کیا ہے کہ جی اٹینشن سپین بڑا کٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ لے کے آئے اس کو جی 45 منٹ سے 32 منٹ سے لے کے آئے آپ جی 20 منٹ سے 20 منٹ پہ لے کے آئے جی 20 منٹ سے لے کے آپ آئے جی 8 منٹ پہ, اور اس کے ساتھ آپ مفادات بھی جوڑ دیتے ہیں کہ 8 منٹ دو آئے گا تو اتنے پیسے ملیں گے. اب آپ اسے شارٹس پہ لے آئے ہیں. میں صرف ایک گزارش کر کے ختم. صحیح کہہ رہے ہیں, جبکہ آپ انسانی تاریخ دیکھیں, رسول اللہ جب ان کے غار ہرا کا جو ہے, آپ دونوں مجھ سے بہتر جانتے ہیں, اس سے پہلے بھی عرب جو تھے وہ جایا کرتے تھے کنٹمپلیشن کے لیے, ارتکاز کے لیے, سوچنے کے لیے, غور و فکر کے لیے, تنہائی کے لیے. جبکہ آپ اندازہ کیجئے کہ مکہ کی کتنی آبادی ہوگی, اور سر شام مکہ بالکل یعنی کہ اس میں سنسان ہو جاتا تھا. سو آپ کے پاس ارتکاز کے لیے وقت ہی وقت ہے. اس مکہ کو چھوڑ کے بھی آپ پورے پہاڑ پہ دیکھیں وہ جگہ, تاکہ آپ غور کر سکیں, آپ ٹھہراؤ کے ساتھ چیزوں کے بارے میں تدبر کر سکیں, ان کو غور و فکر کر سکیں, سوچ سکیں, اس سے پھر نئے نئے خیالات, نئی نئی چیزیں. اقبال کے شروع کی شاعری دیکھیں, خواہشات میں کیا ہے کہ دامان کو میں ایک ننھا سا جھونکا. سبحان اللہ, یعنی خواہش دیکھیں اس بندے کی کیا. تو میں اصل میں عرض کر رہا تھا کہ بنیادی طور پر یہ جو سارا علمی, میں قائد اعظم کی بات کروں, قائد اعظم جس وقت سیاست میں تھے تو ان کے بارے میں ایک بڑی نیگیٹو قسم کی گفتگو ہوتی تھی جو اب بھی آہستہ آہستہ چلتی چلی آ رہی ہے. میں حیران ہوتا ہوں اکثر اوقات, خاص طور پہ ان کی بیگم کے بارے میں. پچھلے دنوں مجھے ایک کتاب پڑھنے کا موقع ملا جو ان کی بیگم اور ان کی زندگی کے بارے میں لکھی, شیرہ کتاب ہے, بڑی کمال کتاب, ابھی آئی ہے ریسنٹلی, اس کا نام تھا مسٹر اینڈ مسز جناح. آپ سوچ نہیں سکتے اس کتاب کو پڑھ کے اس شخص کا اتنا پازیٹیو امیج بنتا ہے. جی درست کہہ رہے ہیں, خاص طور پہ اس رشتے کے حوالے سے, اس رشتے کے خاص طور جس طرح اس کی شادی ہوئی, جس طرح وہ مولوی صاحب کو بلایا گیا, وہ سارا کچھ ایون ان کی ڈیتھ کے بعد جو قائد کا رویہ رہا, آپ سوچیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ان کے سیاسی اختلافات ہوئے ہیں تو کہتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر کمرہ لے لیا, اس میں یہ جو ہوٹل ہے جس کو آگ لگی تھی بامبے اس کے اندر, تاج محل ہوٹل, تو وہاں وہ رہنا شروع ہوئے. تو کہتے ہیں کہ جناح صاحب جو تھے یہ نکلتے تھے باہر 2-2:30 بجے ختم کر کے, پھر وہاں آ جاتے تھے کیونکہ علیحدگی ہو چکی تھی, گپ شپ لگا کے واپس چلے جاتے, پھر وہ فوت ہو. اس کے بعد اس سے لکھا ہے کہ زندگی میں اگر کسی شخص نے جناح کو روتے ہوئے دیکھا ہے تو اپنی بیوی کی قبر کے اوپر کھڑے ہوئے بیٹھ کے روتے ہوئے دیکھا ہے. اور پھر اس کی جو گفتگو, اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے انٹلیکچوئل لیول پر ڈسکشنز کے ساتھ ان کی جو ساری اس کی گفتگو ہوئی. تو لیکن ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں, آپ کے چھوٹے سے چھوٹا صحافی ہوگا, وہ ایسے قسم دے گا جیسے ان سے قائد اعظم اور اس کا نکاح خود کرتے ہوئے دیکھا تھا. ایمان کی پتہ جی. آپ جناح صاحب کو ذکر کر رہے ہیں, آپ دیکھیں جو رویے تھے عثمان بھائی وہ کتنے بدلے ہیں. ہم تو مضافات سے تقریباً مضافات رویوں کی بات ہو رہی ہے, رویوں کا آج کل کے عدم برداشت کو بھی ڈسکس کریں, انہی رویوں کے رویے. اور آپ اس میں دیکھیں کہ یہ جو تھی لیٹرز جو تھے نہرو کے اور اس کے ماؤنٹ بیٹن کی جو وائف تھی, اس کے لیٹر جو تھے وہ جناح صاحب کو باقاعدہ دیے گئے, اور نے کہا جی اگر ہم اس کو پبلک کر دیں تو ہمیں اس وقت مسلمانوں کو بہت اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. میں نے کہا نو وے. اور بلکہ انہوں نے بڑا تاریخی جملہ کہا, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, مگر اس کا مفہوم ہی یہی تھا کہ بھئی آپ یعنی کہ جو فیملی ہے اس کے اوپر آپ کسی صورت میں بھی ہٹ نہیں کر سکتے, چونکہ آپ کا اوپوننٹ جو ہے وہ تو ایک یعنی کہ جو شخص ہے صرف اس کی آپ بات کریں گے, اس کی فیملی پہ آپ نہیں. اچھا, کیونکہ بہت فائدہ ہو سکتا ہے. آپ کسی شخص کو برا کہنا ہو, آپ کو بہت بڑا, آپ اس کی ٹاورنگ پرسن, شاعر بہت بڑا ہے, گفتگو بہت اچھی کرتا ہے, تو آپ اس کی پرسنل زندگی کو چاہتے ہیں. علامہ اقبال فار ایگزامپل دیکھ لیجئے گا, کچھ اور نہیں کریں گے تو اس کی پرسنل زندگی کو چھیڑنے چھاڑنے کی, نکالنے کی. اچھا کچھ اور نہیں نکلے گا نا کسی کو, مطلب فار ایگزامپل کوئی مولوی بڑا آدمی, مولانا مودودی کی بات, وہ دیکھیں اولادیں دیکھیں جس. ہاں بالکل درست کہہ رہے ہیں, بالکل درست. مطلب اس میں اگر کوئی عیب نظر نہیں آیا مجھے, آپ بالکل صحیح, مجھے لگتا ہے کہ ہم پورا معاشرہ, اور یہ بھائی پورا معاشرہ ہم سب اس کا حصہ ہیں, ہم کو اس سے الگ تو نہیں ہے. وہ حضرت علی کے اس قول کی مصداق ہو گئے ہیں جس میں انہوں نے کہا
کہ مکھی جو ہے وہ پورا خوبصورت وجود چھوڑ کر صرف زخم پہ جا پہ کے بیٹھتی ہے. کون سا وجود ہے سوائے ان مقدس ہستیوں کے جس کے وجود میں کہیں زخم نہیں ہوتا. مجھے بانو آپا کا ایک جملہ یاد آتا ہے, انہوں نے کہا کہ نا یہ انسانی نفسیات ایک ایسی میز ہے کہ اس میز کا ہر جو شخص ہے اس کا کوئی نہ کوئی کونا ضرور چھلا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا, بہت اچھا, کیا خوبصورت بات. کوئی نہ ضرور چھلا بہت ہوتا ہے. اچھا. ہم نے صرف یہ کمپیریزن کرنا ہوتا ہے کہ دیکھیں اس کے اندر کوئی ایسی اخلاقی برائی تو نہیں ہے جو ہینیس کرائم کی طرف لے کے جاتی ہو. مثلا کوئی ایسی چیز جو یعنی کہ میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا, جس کی وجہ سے آپ یہ کہیں کہ اچھا یار میں یہ تو بڑا ہی مکروہ آدمی ہے, یار وسیع تو بڑا ہی گھناؤنا آدمی ہے. باقی انسان ہیں, اس کے ساتھ ہی آپ کمپیریزن کرتے ہیں اچھائیوں برائیوں کے ساتھ, اور پھر اچھائیوں سے آپ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, برائیوں کی کسی وقت آپ نشاندہی بھی کر دیتے ہیں. بہت زبردست گفتگو ہو رہی ہے, اور میں تو نہیں چاہ رہا کہ بریک لوں, لیکن مجبوری ہے بریک بھی, کیونکہ اشتہار بھی چلانے ہوتے ہیں اور اشتہار بھی ہماری مجبوری ہیں. اشتہار چلتے ہیں تو کاروبار چلتا ہے, لیکن بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے اور اس خوبصورت گفتگو کا سلسلہ پھر سے شروع.